یہ بتائیے کہ یہ کو ایجوکیشن جو ہے اب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا، بنیادی طور پہ فاروق بھائی یہ کو ایجوکیشن کو اور عورت کی تعلیم کو مکس کیا جاتا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عورت کی جو تعلیم ہے وہ تو اسلام میں کئی جگہ پہ فرض ہے. فرض کس طرح؟ اگر عورت گائناکالوجسٹ نہیں بنے گی تو عورت مسلمان کا پردہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اگر عورت ٹیچر نہیں بنے گی، نرس نہیں بنے گی، یہ شعبے تو وہ ہیں جو قرآن و سنت سے عورت کے اوپر فرض ہے تعلیم حاصل کرنا. لیکن کیا عورت کے اوپر تعلیم حاصل کرنا مخلوط ہی فرض ہے؟ اس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے. میں عورت کو مخلوط، عورت کو چھوڑیں، آپ عورت کی بات چھوڑ دیں، میں مرد کو بھی، لڑکے کو بھی مخلوط اور بے حیائی کے کلچر میں نہیں تعلیم دلوانے کا حامی. تو اگر میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو باحجاب اچھی اداروں میں بھیجوں، یہ میرا حق ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے. مورمن چرچ ہے، یہودی ہیں، وہ بھی نہیں مخلوط تعلیم کو پسند کرتے. یعنی یہ تو میرا اختیار ہے نا کہ میں اپنی بچی کو نہیں مخلوط تعلیم میں بھیجنا چاہتا. لیکن اگر اویلیبلٹی نہ ہو، یعنی آپ نے تو پھر مجبوری کی بات کی نا، مجبوری میں تو جائز ہو جاتی ہے، شریعت کے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں پہ انفرادی طور پہ عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے، ان کو کرنی چاہیے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہر شعبہ تعلیم میں جائے. یہ جو علماء اور مولویوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. واشنگٹن پوسٹ میں امریکہ گیا، وہاں پہ یہی سوال میرے سے انہوں نے پوچھا اور بڑی تفصیل سے. ان کے جو تھنک ٹینکس وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا بھی، سلفی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے تھا، اور یہ کہ کیا نظریات. میں نے انہیں یہ بات کی، میں کہا آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ عورت کی تعلیم کے ادارے کو پتھر لگتے ہیں، آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ مخلوط تعلیم کے علاوہ صرف عورت کی تعلیم کا ادارہ باجوڑ میں بنا دیں، سبات میں بنا دیں، سبی میں بنا دیں، ایک پتھر بھی پڑے گا میں ذمہ دار ہوں گا. لیکن جب آپ مخلوط بنائیں گے نا، پھر علماء کا اعتراض موجود ہے کہ وہ مخلوط نہیں چاہتے. پھر میں نے ان کو یہی بات کی، میں کہا آپ کا مورمن چرچ چاہتا ہے، یہودی چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں کہا یہ ہمیں بھی اختیار دے دیں کہ ہم نہیں اپنی بچیوں کو، ہاں اگر سیف ساؤنڈ سسٹم ہو. میں نے پھر اس کو کہا میں تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ بے حیائی کے کلچر میں پڑھے. تو آپ کیا کہیں گے ہم تعلیم کے خلاف؟ تعلیم کے خلاف نہیں ہے. پھر امی عائشہ کی مثال دی کہ ہماری جو ماں سیدہ عائشہ ہیں، ان کو میں نے جب یہ بات بتائی حیران رہ گئے کہ حدیث کی اگر کل صحیح کی تعداد اگر آپ 4000 کے قریب لگائیں گے تو امی عائشہ سمجھے آدھے ذخیرہ حدیث کو روایت کرنے والی ہے. تو حیران رہ گئے. میں کہا سارے صحابہ امی عائشہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری تو اولین ٹیچر ہی عورت ہے، ام سلمہ ہیں، امی عائشہ ہیں، سیدہ فاطمہ. تو حیران رہ گئے. میں کہا یہ مغالطہ اور پروپیگنڈا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. اسلام مخلوط بے حیائی کے کلچر کے خلاف ہے، عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے.